سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر 12 کے 12 برج جو ہے ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ روزانہ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کا اگر کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں اور جو ضروری لگے آپ کو بتانا، تو آپ لازمی مجھے کمنٹ میں وہ چیز بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ٹاپک کو بھی شامل کر سکوں۔ نمبر 3، میرے ڈیرے پر ہر جمعرات محفل کرائی جاتی ہے، اس محفل میں ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر نام لے کر آپ کی دعا کی جائے یا آپ کے لیے اسپیشل کوئی دعا کی جائے کسی چیز کے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو جب دعا ہوگی تو اس کے اندر آپ کا نام لے کر یا آپ کے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں غلطی ہے یا کیا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہورسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہورسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہورسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے، تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہورسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا اس کے بارے میں۔ 8 ستمبر بروز پیر سوموار کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ جی تو سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل سٹار ایریز کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جی الحمدللہ بہت اچھے رہیں گے، اچھا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا،
صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، یعنی زیادہ تر خوشخبریاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مزاج آپ کا نارمل اور خوشگوار زیادہ رہے گا، گرم ہوگا مگر زیادہ نہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، پر محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پھر اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا جی آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 7 ہے، مبارک رنگ سرخ ہے، لال۔ برائے مہربانی آج کے دن کے اندر ضرور پہنیے گا، دھاگا ہاتھ میں پہنے، لال رنگ کا رومال استعمال کریں، کپڑے پہنے جو میری بچیاں ہیں جس کے اندر لال رنگ ہو، سارا لال نہیں، بس اس میں لال رنگ ہو، باقی جتنے مرضی ہو، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور 2 لفظ آپ ملا کر پڑھیں گے، یا غنی ہو یا مغنی، یا غنی ہو یا مغنی، 3 تسمیاں کی جائیں گی جی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا عزیز ہو یا عزیز ہو۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا ہورسکوپ تھا۔ اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک، اولیاء کرام اپنے محبوب کے صدقے، رب العزت آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اللہ کی ذات میری زبان سے ہر وہ لفظ جو نکلا ہے آپ کے اچھے کے لیے سے قبول فرمائے۔ اگر میں نے کہا ہے کہ آپ کا دن برا گزرے گا تو اللہ کی ذات اس میری زبان کو جھوٹا کر کے آپ کا دن اچھا گزارے جی، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ برج سور سٹار ہے ٹورس، کاروبار کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے نارمل رہیں گے پر پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے جی، عام دن کی طرح ایک دن ہوگا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی صرف بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل اور خوشگوار زیادہ رہے گا، گرم کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے جی، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے 8 ہے، مبارک رنگ جو ہے وہ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے جی۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ پڑھیں گے یا با سے تو، یا با سے تو 314 بار آپ پڑھیں گے اس کو۔ دن کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ برج جوزا سٹار ہے جیمن، کاروبار کے معاملات جو ہیں انشاءاللہ اچھے رہیں گے، اچھا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت ٹھیک ہے پر گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑا ہوگا، خاص طور پر بہن بھائیوں میں یا والدین میں، مثلا والدین سے مراد میاں بیوی میں نہیں، بچوں میں اور ماں باپ میں بحث ہو سکتی ہے۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم اور نارمل رہے گا زیادہ تر، اس کے بعد خوشگوار ہوگا مگر نارمل سا، بہت زیادہ نہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، عام دن ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ جو ہے وہ سبز ہے جی، گاڑا سبز۔ اس کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 7 بار، ٹھیک ہے، 7 بار، اور آپ لفظ پڑھیں گے یا کبیرو یا کبیرو 777 بار، 777، ٹھیک ہے، 777 بار۔ تینوں طریقے سے بتا دیا کیونکہ آپ لوگ اس چیز میں اکثر غلطی کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی فجر کی نماز کے بعد کی پڑھائی ہے۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے جائیں وہ 3 لفظ ملا کر پڑھیں گے، لفظ ہیں یا رحمان ہو یا قدوس ہو یا جبار ہو، یا رحمان ہو یا قدوس ہو یا جبار ہو، یہ آپ کا ورد ہے جی آج کا۔ برج سرطان سٹار ہے جی کینسر، کاروبار کے معاملات آپ کے آج نارمل رہیں گے، پروفیٹیبل ہوں گے مگر نارمل رہیں گے، ہلکا پھلکا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات مردوں میں تھوڑے سے خراب ہوں گے، احتیاط کرنے سے اور چھوٹی موٹی دوائی لینے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہو سکتی ہے جی۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل رہے گا، زیادہ خوشگوار کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، عام دن ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، جیسے عام دنوں میں چھوٹا موٹی بحث ہو جائے یا پھر ہنسی مذاق چلتا رہے، یہ معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے 8 ہے، مبارک رنگ لال ہے سرخ۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، اول آخر درود ابراہیمی 21 بار، اور لفظ آپ 2 ملا کر پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں رکھیے گا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آپ کو رزلٹ دے گا انشاءاللہ بہت اچھا. تو آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے، آپ نے اس کی صرف ایک تسبیح کرنی ہے. اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پھر پڑھیں گے یا سمیع یا بصیر ہو، یا سمیع یا بصیر ہو. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی. برج اسد سٹار ہے جی لیو. کاروبار کے معاملات آپ کے بھی الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، پروفٹ ہوگا انشاءاللہ آج. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. صحت کے معاملات جو ہیں وہ ہلکے پھلکے بگڑیں گے پر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. گھریلو معاملات میں آپ کی لڑائی ہوگی جی. مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. چھوٹا موٹا ہنسی مذاق ہوگا، چھوٹی موٹی بحث ہوگی، دن گزر جائے گا جی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ سبز ہے جی. اس کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی 3 بار آپ پڑھیں گے، اور آپ لفظ پڑھیں گے یا رشید ہو یا صبور ہو، یا رشید ہو یا صبور ہو، یا رشید ہو یا صبور ہو، ٹھیک ہے جی. 3 تسمیاں کی جائیں گی. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھیں گے یا قادر ہو یا قادر ہو. برج سملہ سٹار ہے جی ورگوکس. کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں آج الحمدللہ اچھے ہیں، اچھا پروفٹ ہوگا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں آج کا دن گزرے گا جی آپ کا. صحت کے معاملات جو ہے وہ بگڑیں گے، اور خاص طور پر جو ٹائم ہے وہ ہے دن 11-12 بجے سے لے کر تقریباً 4 بجے تک. اس ٹائم کے اندر اندر صحت خراب ہو سکتی ہے جی. اگر عشاء کی نماز تک صحت ٹھیک ہو جائے، میں ٹائمنگ کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر 8-8:30 بجے تک طبیعت ٹھیک ہو جائے چھوٹی موٹی میڈیسن سے تو ٹھیک ہے. اگر نہ ٹھیک ہوئی تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک معاملہ آگے بڑھے گا، آپ کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بے احتیاطی کریں گے تو کافی دن بیماری میں نکل جائیں گے. گھریلو معاملات کے اندر جی آپ کی لڑائی ہوگی. مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار ایک جیسا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے، اچھا رزلٹ ملے گا. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے، انشاءاللہ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا، مگر ہلکی پھلکی بحث بھی ہوگی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 3. مبارک رنگ نیلا ہے، گاڑھا نیلا. اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا جی. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور آپ پڑھیں گے یا غفور ہو یا شکور ہو، یا غفور ہو یا شکور ہو. آپ اس کی 3 تسمیاں کریں گے جی. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا علیم ہو یا علیم ہو، یہ آپ کا ورد ہے جی. برج میزان سٹار ہے جی لیبرا. کاروبار کے معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، انشاءاللہ پروفیٹیبل رہیں گے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. صحت کے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہیں. گھریلو معاملات کے اندر جھگڑا ہوگا جی. مزاج آپ کا جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے جی، ایسی خوشی میں دن گزرے گا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 2 ہے، مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور آپ کے 3 لفظ ہیں جی، یا واجد ہو یا ماجد ہو یا واحد ہو، یا واجد ہو یا ماجد ہو یا واحد ہو. یہ 3 لفظ ہیں، ایک تسبیح کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا باطن ہو یا باطن ہو. برج اکرب سٹار ہے جی اسکارپیو. کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل ہیں پر پروفیٹیبل ہے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہے، فضول بحث ہو سکتی ہے اور برڈن بھی رہے گا کام کا. صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہیں. مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم بھی ہوگا، نارمل بھی ہوگا، خوشگوار بھی ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے، اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو آج. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے جی، ایسی خوشی میں دن گزرے گا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے 1 ہے، مبارک رنگ کالا ہے، سیاہ. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے اول آخر درود ابراہیم یا پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ یا عظیم ہو یہ عورتیں پڑھیں گی، 3 تسمیاں کریں گی. اور مرد حضرات جو ہیں وہ پڑھیں گے یا غفور ہو یا غفور ہو، آپ بھی 3 تسمیاں کریں گے. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو. برج کوس سٹار ہے جی سیگیٹیریس. کاروبار کے معاملات آپ کے تھوڑے سے
پریشانی والے ہوں گے پر پروفیٹیبل ہوں گے. پریشانی صرف اس چیز کی آئے گی، خاص طور پر دکاندار حضرات کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بحث والے گاہک آج ملیں گے، بحث زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے گا. آپ کا مزاج آج گرم ہے، زیادہ گرم ہے، اس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات آپ کے خراب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا ہے، مگر چھوٹی موٹی بحث ہوگی کام والی جگہ پر، مگر کور ہو جائے گی. صحت آپ کی تھوڑی سی بگڑے گی جی، زیادہ نہیں، مگر خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. میرے خیال میں میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. گھریلو معاملات کے اندر آپ کی لڑائی ہوگی، مزاج آپ کا گرم زیادہ رہے گا، نارمل ہوگا. اس کے بعد اور جو خوشگوار ہے وہ وقفے وقفے کے ساتھ ہوگا، مگر کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے. پرہیز کیجیے گا، زبان درازی نہ کیجیے گا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 5 ہے. مبارک رنگ جو ہے وہ کالا ہے، سیاہ. دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. اول آپ نے جو آج کی پڑھائی کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 21 بار. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ جو ورد کریں گے وہ ہے یا رقیب ہو یا رقیب ہو. ایک ہی لفظ پڑھا جائے گا، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے، اور اس کی آپ 3 تسمیاں کریں گے. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وارث ہو یا وارث ہو. برج جدی سٹار ہے جی کیپریکون. کاروبار کے معاملات آپ کے جی نارمل رہیں گے پر پروفیٹیبل رہیں گے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا، مگر ہلکا سا کام کا برڈن بھی زیادہ ہوگا. صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں. گھریلو معاملات میں آپ کی لڑائی ہوگی جی. مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن بالکل عام دن ہے. چھوٹی موٹی بحث ہوگی، ہنسی مذاق ہوگا، عام دن کی طرح اور گزر جائے گا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 6 ہے. مبارک رنگ جو ہے وہ نیلا ہے جی، گاڑا نیلا. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے وہ ہے یا حسیب ہو یا حسیب ہو. یہ آپ کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے، 413 بار. 413 بار آپ پڑھیں گے یا حسیب ہو. اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے، اور دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا خالق ہو یا خالق ہو. برج دلو سٹار ہے ایکوریس. کاروبار کے معاملات الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اچھا پروفٹ ہوگا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا. صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں. عورتوں میں کچھ ایسے معاملات آئیں گے کہ وجود میں تکالیف ہوں گی جی. گھریلو معاملات کے اندر آپ کا لڑائی جھگڑا ہوگا آج. مزاج جو ہے وہ آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے جی. فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا. محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا آج کا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ ہے 5. آپ کا رنگ جو مبارک بن رہا ہے وہ بنفشی رنگ بن رہا ہے. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے جی. آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا شکور ہو یا ولی ہو یا شکور ہو یا ولی ہو. ایک تسبیح کی جائے گی، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا بصیر ہو یا بصیر ہو. برج ہوت سٹار ہے پائسس. کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے، پروفیٹیبل رہیں گے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت آپ کی جو آج کے دن کے اندر ٹھیک ہے. گھریلو معاملات کے اندر ہلکی پھلکی بحث ہوگی. مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے الحمدللہ اچھا ہے. فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے جی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے. آپ کا مبارک رنگ جو ہے وہ سبز ہے. آپ کی دعاؤں کی اب قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور آپ پڑھیں گے تسبیح یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو. 3 لفظ ملا کر پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو. ٹھیک ہے جی. ایک تسبیح کریں گے. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے. دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا حکیم ہو یا حکیم ہو. جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا. آپ کی مہربانی، اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے.
اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500 700 1000 2000 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی تو پہل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے ہزاروں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ جی، آج کا ذکر جو ہے ہمارا اللہ سے شروع نہیں ہوگا، آج کا ہمارا ذکر جو ہے وہ شروع ہوگا الا اللہ سے، لا تعداد پڑھا جائے گا، نہ میں گنوں گا اور نہ آپ گنیں گے۔ شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور مکمل محمد رسول اللہ پہ ہوگا جی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں جی۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہمارا ذکر جو ہے وہ 4 لفظوں پر مشتمل ہے، دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمان، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم ہو، مگر یہ پڑھا اس طریقے سے جائے گا، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، ٹھیک ہے، یا علیم ہو نہیں پڑھا جائے گا، تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پھر سن لیں، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن پہ شروع کریں گے، جل جلالہ پہ مکمل کریں گے۔ یہ بھی ذکر لا تعداد ہے جی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا علیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا فتح ہو، یا علیم، جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے، تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے،
ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی، بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداف البلائے والوباء والقحط والمرز والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ۔ اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونودا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل خادم البراق مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد کن یا رسول اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ رائے تلاش کینا مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کینا مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شافی رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو لین ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کی دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا، اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا
انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا، کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا سونیا مالکا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے، میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب، والدہ صاحبہ، بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، نواسیاں، نواسے، تمام آل اولاد دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت ادا سو 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت ادا سواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک کے دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے، انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دے توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے، سسرال وچ، ننیال وچ، ددیال وچ، جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں، تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو، اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو، انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضۂ انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے، میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو، آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ، انہاں دی ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں، بیٹیاں، میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے، میرے نال شامل نے، تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ۔ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ، اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو، میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ، رزق بے شمار عطا فرماؤ،
ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ عطا ਫਰਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੱਕੀ عطا ਫਰਮਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਸੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਬਿਬੁਲ ਅਸਬਾਬ ਹੋ। ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ। ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔